نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں انشاءاللہ تعالی بات کروں گا ذکر الہی کے اوپر۔ ذکر الہی کی فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی آج میں بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 اور اس کی آیت نمبر 41 اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں۔ اب پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 152، اللہ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، یعنی تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب ہم ذکر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ذکر فرمائے گا، ہمیں یاد کرے گا۔ اور اللہ کہاں یاد کرتا ہے؟ اپنے مقرب فرشتوں میں۔ اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں ان اہل ایمان لوگوں کی تعریف کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے جو دنیا میں اس کو یاد رکھتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو اہل عقل لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات دن کے عدل بدل میں، یہ جو جتنے بھی اہل عقل لوگ ہیں، اولو الالباب، ان کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے قرآن مجید میں۔ سورۃ آل عمران سورت نمبر 3 اور اس کی آیت نمبر 191، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جو اہل عقل لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور کروٹوں کے بل لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے بھی۔ پیارے دوستو، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ کھڑے بھی کر سکتے ہیں اور لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی جو لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول ہوں، محنت مزدوری کر رہے ہوں یا کوئی بھی دنیاوی کام، تو وہ ساتھ دنیاوی کام بھی کریں، ساتھ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ لیکن اگر فراغت مل جائے، کسی بندے کو اگر فراغت مل جائے تو بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، تو وہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے۔ لیکن چلتے پھرتے اور کھڑے بھی اور لیٹے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں وہ ہر حال میں۔ تو اب پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے اوپر میں صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6407 نمبر، اس میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں حدیث کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اگرچہ وہ دنیا میں زندہ بھی ہو، لیکن جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ دل کا سمجھ لو کہ مردہ ہے، اس کا دل مردہ ہو گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نا کہ سورۃ الرعد سورت نمبر 13 اور اس کی آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کے جو دل ہیں وہ اللہ کی یاد سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو، خوب جان لو کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا دل جو ہے وہ سکون کی حالت میں رہتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ ہمیں پتہ لگا کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے نا،
اس کا دل سکون میں رہتا ہے، یعنی اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اگر کسی انسان کو دل کا سکون چاہیے تو وہ اللہ کو یاد کرے کثرت کے ساتھ، کیونکہ دل کا سکون نہ تو پیسے میں، نہ ایک اچھے یعنی مطلب اچھی کوٹھی ہو کسی بندے کی، اچھا گھرانہ ہو اس میں، نہ خوبصورت گاڑی میں، بلکہ دل کا سکون اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں۔ باقی انسان کی نفس کو خوشی ملتی ہے، کوئی بندہ بہت امیر ہو جائے، بہت اس کا بڑا بنگلہ بنا ہوا ہے، بہت بڑی بڑی اس کی خوبصورت گاڑیاں ہیں، لیکن وہ خوشی تو ہوگی لیکن اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ دل کو سکون تب ملے گا جب وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے گا۔ تو اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 3375 نمبر، اس میں ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حدیث کا مفہوم ہے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام و اعمال تو بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں، مجھے کوئی یعنی ایسی بات بتائیں جس کو میں لازم پکڑ لوں، یعنی کوئی ایسی مجھے کلمات سکھائیں جن کو میں لازم پکڑ لوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے، اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کا نبی علیہ السلام نے اسے حکم دیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث قدسی، سنن ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3792، اس میں ہے کہ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے جو ہونٹ ہیں وہ اللہ کی یاد سے حرکت کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ کی رحمت اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ باقی ہے کہ